بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید کرتے ہیں جی آپ تمام لوگ جو ہیں وہ خیریت سے ہوں گے۔ 12ویں کلاس ترجمۃ القرآن کی نیو کتاب ہے جی، اس کی صورت ہے ہمارے پاس سورۃ المنافقون۔ تو آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ تو چلیے اس کا تعارف دیکھتے ہیں سب سے پہلے۔ تو اس کے تعارف میں ہمارے پاس جو پہلا پوائنٹ ہے جی، اس میں دیا گیا ہے کہ جی سورۃ المنافقین قرآن مجید کی ترتیب کے اعتبار سے جو ہے وہ 63ویں صورت ہے، یعنی کہ جو ہمارے پاس پہلا MCQs ہے وہ آ گیا جی سورۃ المنافقین قرآن مجید کی کون سی صورت ہے، تو اس کا جواب ہے جی 63ویں۔ اس صورت کی 11 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ دوسرا MCQs ہمارے پاس آ گیا کہ اس کی آیات کتنی ہے، 11، رکوع کتنے ہیں، 2۔ اس کے بعد ہے جی ہمارے پاس اگلا پوائنٹ کہ یہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، یعنی کہ یہ ایک مدنی صورت ہے۔ تو یہ ہمارے پاس اس کا ابتدائی جو ہے وہ تعارف آ گیا کہ اس کا ابتدائی تعارف جو ہے وہ کیا ہے۔ اس کے بعد یہ صورت کا نام اس کی پہلی آیت جو ہے سے ماخوذ ہے، یعنی کہ اس صورت کا نام جو ہے وہ آپ عربی بے شک اگر نہیں لکھنا چاہتے تو آپ لکھ لیں کہ اس صورت کا نام اس کی پہلی آیت میں لفظ منافقون جو ہے اس سے ماخوذ کیا گیا ہے۔ اس میں منافقین کے کردار اور بری صفات کا ذکر ہے۔ تو یہ ہمارے پاس سوال آ جائے گا جی اس کی وجہ تسمیہ کیا بیان کی گئی ہے۔ تو پہلا جو پیرا ہے اس کے اندر ہمارے پاس 2 شارٹ کویسچن ہو گئے۔ اگر آپ ڈیٹیل سے مکمل ایک ہی لکھنا چاہتے ہیں اس کا تعارف تو یہ آپ سارا لکھ سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ اس میں ایک سوال ہے کہ جی اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے، یعنی کہ اس کو یہ نام کیوں دیا گیا ہے۔ دوسرا پیرا ہے جی اس کا شان نزول کہ سورۃ منافقون جو ہے کا شان نزول یہ ہے کہ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا ایک غزوہ سے واپسی پر راستے میں قیام کیا، یعنی کہ صحابہ کرام نے اور آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک غزوہ سے واپسی پر راستے میں قیام کیا جہاں 2 مسلمانوں کا آپس میں جھگڑا ہو گیا۔ مہاجرین نے مدد کے لیے مہاجرین کو اور انصار نے انصار کو پکارا، یعنی کہ جو مہاجرین تھے انہوں نے مہاجرین کو پکارا اور جو انصاری صحابہ تھے انہوں نے انصار کو پکارا۔ نبی کریم خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاملہ رفع دفع کروا دیا۔ منافقین کے سردار عبداللہ بن ابی جو ہے، یہ آپ کو MCQ تھا جی یہ بھی کہ منافقین کا جو ہے وہ سردار کون تھا، عبداللہ بن ابی کو جب اس واقعے کا پتہ چلا تو اس نے کہا کہ جب ہم مدینہ منورہ واپس پہنچیں گے تو جو عزت والا ہے وہ ذلت والے کو نکال باہر کرے گا، اور کہنے لگا ان لوگوں پر خرچ نہ کرو جو اللہ تعالیٰ کے رسول کے پاس ہیں۔ تو اس میں یہ اس نے بات کی تھی عبداللہ بن ابی نے۔ تو اس کے بعد یہ سوال ہے کہ جی عبداللہ بن ابی نے کو جب اس واقعے کا جو ہے وہ ذکر ہوا تو اس نے کیا کہا، یہاں تک کہ وہ ان کے ارد گرد سے منتشر ہو جائیں۔ تو یہ جو ہے وہ اس کی ساری جو ہے وہ اس کی بات تھی جس کو حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ سن کر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، یعنی کہ اس بات کو عبداللہ بن ابی کی بات جو تھی اس کو کس نے سنا تھا، حضرت زید بن ارقم نے۔ یہ ہمارے پاس جو ہے وہ MCQ صحیح بخاری کی جی حدیث ہے۔ یہ سن کر نبی کریم کے پاس آیا اور یہ آپ کو یہ بات بتائی۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابی کو بلا کر پوچھا تو اس نے قسم کھا کر کہا کہ اس نے ایسا نہیں کہا، یعنی کہ جب اس نے یہ عبداللہ بن ابی نے جو بات کی اس کو حضرت زید بن ارقم نے سن لیا اور انہوں نے آ کے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو بات بتائی۔ تو آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم جب عبداللہ بن ابی سے پوچھا کہ تم نے یہ بات کی ہے تو اس نے کہا جی قسم اٹھا لی کہ میں نے یہ نہیں بات کی۔ لوگ کہنے لگے زید نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جھوٹ بولا ہے، یعنی کہ لوگ کہنے لگے کہ اس نے جب قسم اٹھا لی عبداللہ بن ابی نے تو صحابہ جو تھے لوگ جو تھے انہوں نے کہا کہ حضرت زید جو ہیں انہوں نے جو ہے وہ جھوٹ بولا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ مجھے لوگوں کی باتوں سے بہت تکلیف پہنچی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اذا جاء المنافقون میں میری تصدیق فرمائی، یعنی کہ سورۃ المنافقین میں پھر حضرت زید بن بات کے اوپر اللہ پاک نے جو ہے وہ یہ تصدیق کی کہ زید جو ہیں حضرت زید بن ارقم وہ سچے ہیں اور عبداللہ بن ابی جو ہے اس نے جھوٹی قسم اٹھائی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو جمعہ کے دن 2 صورتوں سورۃ الجمعہ اور سورۃ المنافقین کی تلاوت کرتے سنا۔ تو یہ سورۃ المنافقین جو ہے یہ اس کی فضیلت آ گئی کہ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کو سورۃ المنافقون اور سورۃ جمعہ کی جو ہے وہ تلاوت فرماتے تھے۔ اگلا ہمارے پاس ہے جی اس کا مرکزی موضوع کیا ہے۔ تو سورۃ المنافقین کا مرکزی موضوع کیا بیان کیا گیا؟ سورۃ المنافقین کا مرکزی موضوع منافقین کی عادات، نفاق کے اسباب اور نفاق کی سزا کا بیان ہے۔
آگے ہمارے پاس اس کا نیکسٹ جو ہے وہ لانگ سوال شروع ہو جاتا ہے کہ سورۃ المنافقین کے جو ہے وہ بنیادی جو ہیں وہ مضامین کون سے ہیں. تو اس کا سب سے پہلے جو ہے وہ ہمارے پاس مضمون آ جاتا ہے جی سورۃ المنافقین کا آغاز میں منافقین کے کردار کا بیان. تو یہاں پہ ہمارے پاس آ جائے گا جی منافقین کے کردار کا بیان. سورۃ منافقون کے آغاز میں منافقین کے کردار بیان کرتے ہوئے ذکر کیا گیا ہے کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں اور ان جھوٹی قسموں کو اپنے لیے بطور ڈال استعمال کرتے ہیں. یہ نہ صرف خود صراط مستقیم سے دور ہوتے ہیں بلکہ دوسروں کو بھی سیدھے راستے سے ہٹاتے ہیں. ان کے اس کردار کی وجہ ان کا نفاق ہے. جب انہوں نے اسلام قبول کرنے کے بعد کفر اختیار کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی. اللہ تعالیٰ نے کن کے دلوں پر مہر لگائی ہے جی؟ منافقین کے، یعنی کہ جو نفاق والے ہیں ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی ہے. لہذا جو خوشحال صاحب حیثیت اور فصیح اللسان ہونے کے باوجود بھی کھوکھلی لکڑیوں کی مانند ہے، ان سے ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے. اس صورت میں منافقین کی حد سے بڑی ہوئی شرارتوں کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے لیے دعائے مغفرت سے منع کیا گیا ہے. ٹھیک ہے جی، یہاں پہ یہ ہمارے پاس اس کا مضمون جو ہے وہ بن جائے گا. نبی کریم خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعائے مغفرت کرنے سے منع فرمایا گیا ہے منافقین کے لیے. یہاں آپ اس کا مضمون بنا سکتے ہیں جی دعائے مغفرت سے آپ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو روک دینا. اس کے بعد ہے جی ہمارے پاس منافقین کے آخری حصے کے اندر جو ہے جی آخری حصے میں اہل ایمان کو تنبیہ کی گئی ہے. تو اہل ایمان کو تنبیہ تیسرا اس کا مضمون آ جائے گا کہ سورۃ المنافقون کے آخری حصے میں اہل ایمان کو تنبیہ کی گئی ہے کہ اولاد اور مال کی محبت تمہیں ذکر الہی سے غافل نہ کر دے، کیونکہ ذکر الہی سے غفلت دنیا و آخرت میں خسارے کا باعث ہے. اہل ایمان کو موت سے پہلے اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرنے کی تلقین کی گئی ہے. اس کے بعد جی انفاق فی سبیل اللہ کی فضیلت، یعنی کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی کیا جو ہے وہ فضیلت بیان کی گئی ہے. جو رزق ہم نے تمہیں عطا کیا اس میں سے ہماری راہ میں خرچ کرو، اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے تو اس وقت وہ کہنے لگے کہ اے میرے رب، تو نے مجھے تھوڑی مدت کے لیے اور مہلت کیوں نہ دی، میں خوب صدقہ کرتا اور نیک لوگوں میں سے ہو جاتا. تو یہ ہمارے پاس جی سورۃ المنافقون جو ہے اس کا مکمل جو ہے وہ ہم نے مضامین کا جو ہے وہ احاطہ کیا، ان کو پڑھا. تو انشاءاللہ اس کی جو ایکسرسائز ہے اس کا لنک آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں مل جائے گا.